اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 357 میں مینا میں کی جانے والی قربانی کی شرائط بیان کی جائیں گی۔ مینا میں جو جانور قربانی کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے یا جو اونٹ نحر کیا جاتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں جن پر گفتگو ہونے والی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کی تعین کی جائے گی۔ قربانی کے جانور کا صحیح و سالم ہونے کا بیان آنے والا ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی۔ روایات و احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ مینا کے اعمال اور واجبات میں سے دوسرا عمل قربانی کے دن مینا میں 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا ہے۔ حج تمتع میں قربانی مطلقاً واجب ہے اگرچہ مستحب حج ہو، اور حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی، جبکہ حج قران میں چونکہ حاجی احرام کے وقت قربانی کو ساتھ لاتا ہے تو اس کا مینا میں قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک قربانی کی شرائط کا تعلق ہے تو جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو عمر کے لحاظ سے ہے کہ حیوان یا اونٹ ہوگا یا گائے ہوگی یا بکری ہوگی۔ اگر تو بکری ہو قربانی کے لیے انتخاب کی جائے تو 7 مہینے مکمل ہو چکے ہوں، یا بعض فقہا کے قول کے مطابق 6 مہینے مکمل ہوں۔ اگر قربانی کا جانور گائے ہو یا مینڈا ہو تو 1 سال تمام ہونا چاہیے اور دوسرے سال میں داخل ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ کو قربان کیا جائے تو 5 سال مکمل ہوں، 6 میں داخل ہو چکا ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ فِي الذَّبْحِ لِهَادِيِ التَّمَتُّعِ جَزَعٌ مِّنَ الظَّأْنِ قَدْ كَمُلَ سِنُّهُ 7 أَشْهُرٍ وَقِيلَ 6 أَوْ ثَنِيٌّ مِّنْ غَيْرِهِ وَهُوَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَمِنَ الْإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ۔ ذبح یعنی قربانی کے جانور میں واجب ہوتا ہے۔ جو حج تمتع کی قربانی ہے اس کے جانور میں واجب ہوتا ہے جزع من الظأن۔ اگر گوسفند اور بکری ہے تو اس کا عمر سنہ، اس کی عمر قد کاملہ مکمل ہو چکی ہو، 7 اشہر 7 مہینے مکمل ہوں۔ وقیل 6، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ 6 مہینے اس کے مکمل ہو چکے ہوں۔ او ثنی من غیرہ، اور اگر کوئی اور جانور ہے، وہو من البقر، اگر گائے ہو، والمعز، دمبا ہو، ما دخل فی الثانیۃ، تو وہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ ثنی اس کو کہتے ہیں، ثنی یعنی دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، 1 سال اس کا مکمل ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، اور اگر اونٹ کو قربان کرنا ہے تو 5 سال مکمل ہوں، 6 میں وہ داخل ہو چکا ہو۔ یہ تو عمر کی تعین ہے، جو جانور ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں حج کے موقع پر واجب قربانی کی عمر یہ ہے۔ تام الخلقۃ فلا یجزئ الاعور ولو ببیاض علی عینہ والاعرج والاجرب ومقصور القرن الداخلی ومقطوع شیء من العذر والخصی والابتر وساقط الاسنان لکبر وغیرہ والمریض۔ قربانی کے جانور کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تام الخلقت ہونا چاہیے، یعنی صحیح و سالم ہونا چاہیے، خلقت کے لحاظ سے اس میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فلا یجزئ الاعور، تو اس شرط کے لحاظ سے کچھ جانور اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو قربان کیا جائے واجب قربانی کے طور پر، پس کافی نہیں ہے اعور کو قربان کرنا۔ اعور
بینگے کو کہتے ہیں جس کی آنکھ میں کوئی عیب موجود ہو، ولو ببیاض علی عینہ، اگرچہ اس میں اس کی آنکھ پر سفیدی کی بیماری ہو، سفیدی آ چکی ہو، موتیا جس کو کہتے ہیں، تو وہ دیکھ نہ سکتا ہو، تو یہ بھی قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا چونکہ ناقص ہے، معیوب ہے۔ والاعرج، اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں جس کی ٹانگوں میں کوئی ٹیڑھا پن ہو۔ والاجرب، خارش کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہو۔ مکسور القرن داخل، وہ جانور بھی جائز نہیں ہے قربان کرنا کہ جس کا اندرونی سینگ ٹوٹ چکا ہو، یعنی نیچے سے سینگ ٹوٹ چکا ہو۔ ومقطوع شیء من الاذن، کسی طرح جس کا کان کٹ چکا ہو، کان کٹا اس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی قربانی میں نہیں دے سکتے۔ والخصی، اور خصی جو ہوتا ہے اگر نر ہے اور وہ خصی ہے، اس کے خصیتین کو مسل دیا گیا ہے تو وہ بھی معیوب شمار ہوتا ہے اور قربانی میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ والابتر، دم کٹا، جس کی دم کٹ چکی ہو، وہ جانور بھی قربانی واجب قربانی میں اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ وساقط الاسنان، اور جس کے دانت ٹوٹ چکے ہوں لکبر، بڑھاپے کی وجہ سے، وغیرہ ہی، یا کسی مرض اور بیماری یا حادثے کی وجہ سے، تو اس کو بھی قربان نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ عیب شمار ہوتے ہیں۔ والمریض، اسی طرح جو بیمار اور مریض جانور ہے اس کو بھی قربانی واجب قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اما شق الاذن من غیر ان یذهب منها شیء وثقبها ووسمها وکسر القرن ظاہر وفقدان القرن والاذن خلقة ورفض الخصیتین فلیس بنقص وان کرہ الاخیر، جبکہ کچھ عیب ہیں جو معاف کیے گئے ہیں، یعنی اگر وہ جانور میں ہوں تو اس کے باوجود بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے واجب قربانی میں۔ شق الاذن، اس کے کان میں کوئی شگاف ہے لیکن اس کے کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا نہیں ہے، صرف یہ کہ ایک شگاف ہے لیکن اس کا کٹ کر کوئی جدا نہیں ہوا حصہ۔ ثاقبھا، اس میں کوئی سوراخ ہے۔ وواسمھا، یا اس پہ داغا گیا ہے، تو یہ وہ عیب شمار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اس جانور کو ذبح نہ کیا جا سکے واجب قربانی میں۔ وکسر القرن ظاہر، اور ظاہری جو سینگ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہو تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اگر جڑ سے اس کا سینگ کٹ گیا ہے تو پھر وہ عیب شمار ہوتا ہے۔ فقدان القرن، یا اصلاً اس کا سینگ نہیں تھا، والاذن، اور اسی طرح اس کا کان خلقت کے لحاظ سے نہیں تھا، ابتدا سے نہیں تھا، پیدائشی طور پر اس کا سینگ یا اس کا کان نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ رفض الخصیتین، اور اس کے خصیتین کا مسئلہ جاننا یہ بھی نقص شمار نہیں ہوتا۔ فلیس بنقص، ایسے جانوروں کو، ایسے جو عارضی عیب شمار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَرِهَ الْأَخِيرُ، اگرچہ کہ آخری جو جانور ہے جس کے خصیتین مسلے گئے ہیں اس کو ذبح کرنا یہ مکروہ کی حد تک ہوتا ہے۔ یہاں تک قربانی کے جانور کی عمر کا تعین ہے تو صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں اسے فقہا کے فتوے کی طرف نسبت دیتے ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ ابن سنان جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے عباسی حکومت میں، اور امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں۔ امام نے فرمایا یجزئ من الظأن الجزع ولا یجزئ من المعز الا الثنی، بکری اگر قربان کرنی ہے تو 7 مہینے مکمل ہو چکے ہوں، اور دمبا اگر ہے تو پھر وہ دوسرے سال میں داخل ہو۔ اور یہ روایت وسائل الشیعہ باب 11 ابواب الذبح میں موجود ہے، حدیث دوم۔ ہماری اردو اور پنجابی میں اکثر اس کو ذبح پڑھتے ہیں،
صحیح لفظ مصدر ذبح یذبح ذبح ہوتا ہے۔ صحیح عیس بن القاسم امام صادق علیہ السلام سے اور آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل فرمایا انه كان يقول الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من الماعز والجذعة من الضان، یعنی بکری ہو تو اس میں سے جزع ہونا چاہیے 7 مہینے مکمل ہوں، اور باقی اونٹ ہے، گائے ہے اور دمبا ہے اس میں دوسرے سال میں داخل ہونا شرط ہے۔ صحیح حماد بن عثمان جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ادنا ما یجزی فی اسنان الغنم فی الحدی فقال الجزع من الضان قلت فالمعز قال لا يجوز الجزع من المعز قلت ولما قال لأن الجزع من الضان يلقح والجزع من المعز لا يلقح۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں سوال کیا کہ اگر بکری ہے تو کتنی عمر کی وہ کافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا 7 مہینے مکمل ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ دمبا اگر ہو تو فرمایا وہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ تو میں نے کہا یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا کہ بکری 7 مہینے مکمل کرنے کے ساتھ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی جفتی ہو، جبکہ دمبے کو 1 سال مکمل ہونے سے پہلے یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ وسائل وشیع باب 11 باب الذبح حدیث 4 میں۔ تو جزع وہ جانور ہوتا ہے جس کے 6 مہینے مکمل ہوں، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء اور منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے فرمایا ہے، اور یہ صحاح لغہ جوہری کے کلام کے بھی موافق ہے چونکہ وہ مشہور اہل لغت میں سے ہیں۔ جبکہ سرائر ابن ادریس ہلی، دروس شرعیہ علامہ شہید اول اور تحریر الاحکام علامہ ہلی سے منقول ہے کہ اس کے 7 مہینے مکمل ہونے چاہیے، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ اور شیخ مفید اور شیخ توسی بغدادی، سلار دیلمی، ابن حمزہ، ابن سعید ہلی اور فاضلین محقق اور علامہ ہلی 1 سال کا بھی قول ان سے منقول ہے، اور کشف اللسان فاضل ہندی، غنیت النزوع، مہذب اور اشارت السابق سے منقول ہے کہ وہ ہے جو دوسرے سال میں داخل نہ ہوا ہو۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں لم نجد ما یشہد لشیء من ذلک، ہمیں ان اقوال میں سے کسی ایک کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ملی۔ اور تذکرۃ الفقہاء میں ابن العرابی سے نقل کیا ہے ان ولد الضان انما یجزع ابن 7 اشہر اذا کان ابواہ شابین ولو کان حرمین لم یجزع حتی یستکمل 8 اشہر، کہ بکری کا بچہ جو ہوتا ہے وہ 7 مہینوں میں ہی قابل ہو جاتا ہے جفتی کے، جب اس کے ماں باپ جوان ہوں، جب بوڑھے ہوں تو پھر دوسرا سال میں داخل ہوگا تو جا کر اس میں وہ صلاحیت آتی ہے۔ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں سید عاملی فرماتے ہیں والتعویل علی ذلک مشکل، اس طرح کے بیانات پر اعتماد کرنا مشکل ہے۔ ثنی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ اونٹ ہے تو 5واں اس کا مکمل ہو، 6 میں داخل ہو، اور اگر گائے یا دمبا ہو تو 1 مکمل ہو، دوسرے میں داخل ہو۔ علامہ حلی تذکرۃ الفقہاء میں اور منتہی المطلب میں فرماتے ہیں ان ثنی من المعز ما دخل فی الثالثہ، کہ دمبے کا ثنی وہ ہوتا ہے کہ جو 3 سال میں داخل ہو، اور یہ اہل لغت کے کلام کے مطابق ہے۔ صحاح اللغہ میں جوہری فرماتے ہیں الثنی الذی یلقی ثنیتہ یکون ذلک فی الظلف والحافر فی السنۃ الثالثہ وفی الخف فی السنۃ السادسہ، کہ الثنی جو ہوتا ہے وہ 3 سال میں داخل ہو چکا ہو جو گائے ہے یا دمبا ہے، جبکہ اونٹ اگر ہو تو 6 میں داخل ہو۔ اور قاموس المحیط میں فیروز آبادی فرماتے ہیں الثنیہ ناقہ الطاعنہ فی السادسہ والفرس الداخل فی الرابعہ والشاة فی الثالثہ کالبقرہ۔
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تام الخلقت ہونا چاہیے، تو جو واضح طور پر عیب شمار ہوتے ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے فرزند، جلیل القدر فقیہ اس دور کے، امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا عن الرجل یشتری الاضحیہ اوراء فلا يعلم الا بعد شراء هل يجزي عنه قال نعم الا ان يكون هاديا واجبا فانه لا يجوز ان يكون ناقصا۔ وسائل الشیعہ باب 21 ابواب الذبح حدیث اول۔ اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو قربانی خریدتا ہے اور وہ بینگی ہے، یعنی اس کی آنکھ ٹیڑھی میڑھی ہے، اور قربانی خریدنے کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کیا یہ کافی ہوگی؟ فرمایا ہاں، مگر قربانی واجب ہو تو اس میں ناقص اور معیوب کافی نہیں ہوتا۔ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے آبا و اجداد سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یضحى بالعرجاء بین ارجها ولا بالعوراء بین عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالخدعاء ولا بالعضباء۔ وسائل الشیعہ باب 21 ابواب الذبح میں حدیث سوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کی لنگڑاہٹ بالکل واضح ہو، نہ ہی جس کا کانا ہونا نمایاں ہو، نہ اجفا کی اور نہ ہی خرفا کی اور نہ ہی جذعا کی اور نہ ہی عضبا کی۔ پھر فرمایا عضبا وہ جانور ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اور جذعا وہ ہے جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ اور ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلدہم صفحہ 107 میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے تو اس میں اجفا اور خرفا اور جذعا اور عضبا اس طرح کر دیا ہے، حالانکہ اجفا سے مراد لاغر اور شدید کمزور جانور ہے، اس کو بھی قربانی میں نہیں کر سکتے، اور اسی طرح خرفا سے مراد فاسد یا جس نے تازہ بچہ دیا ہو اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ تو بظاہر بعض اوقات تراجم میں ایسے الفاظ کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، تو ان پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور شریح بن ہانی کی امام علی علیہ السلام سے روایت ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاضاحی ان تستشرف العین والاذن ونہانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلہ والمدابرہ۔ وسائل الشیعہ باب 21 ابواب الذبح میں موجود ہے۔ نبی اکرم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو خوب دیکھ لیں، اور ہمیں اس جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا جس کے کان میں سوراخ ہو، آنکھ میں نقص ہو، جس کا اگلی طرف سے یا پچھلی طرف سے کان کٹا ہوا ہو۔ تہذیب الاحکام مانی الاخبار اور من لا یحضر الفقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اجفا سے مراد ضعیف اور لاغر اور کمزور ہے، خرقہ سے مراد جس کے کان میں کوئی ٹیڑھا پن ہو یا شگاف موجود ہو، جذعا سے مراد کان کٹا ہے، عضبا سے مراد وہ ناکا ہے جس کے کان کٹے ہوں، اور عضبا شات سے مراد وہ ہے کہ جس کے داخلی سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، شرقہ سے مراد جس کے دونوں کان مشکوک ہوں، کٹے ہوئے ہوں یا ان میں شگاف ہو، اور مقابلہ سے مراد وہ ہے جس کا کان کا ایک کنارہ کٹ چکا ہو اور معلق ہو۔ مدابرہ سے مراد وہ ہے کہ جس کے کان کا آخری حصہ کٹ چکا ہو اور معلق ہو۔